بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسط نمبر 2۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں: عرب باعدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ سب سے پہلے ہم عرب باعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر مشتمل تھے۔ ان میں عمالقہ، تسم، جدیس، امم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ بابل اور شور کی سلطنتیں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے ہستی سے مٹ گئیں؟ بابل، مصر، یمن اور عراق کے سارے قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد اور قوم ثمود کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں۔ قوم عاربہ ہے۔ عرب عاربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عرب کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہلے یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب نام کا باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی آبادی پھیلی تو انہیں دور دراز کے ملکوں میں نقل مکانی کرنا پڑی، تو یہ عرب کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بنو قحطان کا ایک قبیلہ آزر کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلہ کے ساتھ یثرب کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اس کی اولاد میں سے اوس اور خزرج مدینہ کے 2 مشہور قبیلے گزرے ہیں جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ عرب مستعربہ ہے۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے اور کبھی صفا کے مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی چلی آتی اور جب ان کو پیاس سے جان بھی لب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار اسی دوڑ پڑتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اس ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا اور پھر اس چشمہ کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنانا شروع کر دی۔ پانی مسلسل بڑھنے لگا، تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زمزم ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ یقیناً یہ حضرت ہاجرہ کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور جتنا بھی پانی اس سے نکال لیا جائے یہ بس اپنے ہی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یہاں کبھی سے حضرت ہاجرہ نے روکا تھا۔ اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو غور کریں، اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے جس کی مقدار ملینز آف ملین گیلنز میں ہوتی ہے۔ یہاں ملینز آف ملینز گیلن میں ہوتی ہے۔ بنو قحطان کے قبیلے جرہم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرزمین عرب کے زیادہ تر صحرا اور لکو دک پہاڑی علاقہ پر مشتمل تھے اور پانی بہت نایاب ہے تو کسی جگہ آبادی کے لیے انہیں ضروری تھا کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش کے لیے نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمہ کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا کیونکہ
چشمہ کے مالک حضرت حاجرہ تھی تو انہوں نے بھی حاجرہ کی اجازت سے چشمہ کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور یہاں پر آباد ہو گئے۔ قبیلہ جرہم اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلہ کا ساتھ میسر آیا اور بعد ازاں اس قبیلے کی سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی اثر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا رخ اختیار کر گیا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں دیکھیے گا۔